نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا آغاز ہے، محرم الحرام چل رہا ہے، اور تب سے بھی اور اس سے پہلے بھی مطالعہ شروع کیا اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری، کہ کیسے جو ہے ہم تک صحابہ کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے کیسے ہم تک اسلام پہنچا۔ تو جیسے جیسے تاریخ کا مطالعہ کیا، دیکھا، علماء کو سنا، سب کو ڈیفرنٹ مسلکوں اور ڈیفرنٹ جو علماء حضرات ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو سنا، تو تاریخ کو پڑھ کے، تاریخ کو دیکھ کے، جان کے ایسی تکلیف ہوئی، ایسی حیرانگی ہوئی کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اسلامی اور دین حق کے شعروں کے ساتھ ان منافقوں، غداروں، فاسقوں اور لعنتیوں نے کیا کیا حالات کیے، کیا کیا تکلیفیں دیں، کیا کیا اذیتیں دیں، کیا کیا سازشیں رچائی گئیں۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق کی شہادت کو دیکھیں، دوران نماز ان کو شہید کیا گیا۔ جناب عثمان غنی کو دیکھیں، کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، کیسے انہیں نماز میں۔ جناب حضرت حسن علیہ السلام کو دیکھیں، کیسے ان کو زہر دیا گیا۔ تو میں ان بزدلوں اور غداروں، فاسقوں اور نالائقوں سے، ان بزدل ماؤں کے بچوں سے، ان بزدلوں سے جو پیٹھ پہ وار کرتے ہیں دوران عبادت، دوران نماز، ان کو ہے میرا جواب۔ اے نمازوں میں، عبادتوں میں وار کرنے والوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ تمہیں نظر نہیں آتی تاریخ، کس طرح جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے حبیب نے، خاتم النبیین نے کیسے منافقوں کو، غداروں کو، کافروں کو، جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا پریشان کیا صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کو بھی کتنی کھلے دل سے، کتنی رحم دلی سے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ان کو اسلام کا جو، اسلام کی طرف سے جو برتاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے اور انہوں نے وہی رویے، وہی معاملات فرمائے، تو جن شعروں کے خلاف، جن شعروں کے سامنے تم وارننگ دے کے، للکار کے، چیلنج کر کے لڑ نہیں سکے، ان کو عبادتوں میں، نمازوں میں، سجدوں میں تم نے وار کیے، اور کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا سازشیں کی۔ اسی معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو جناب حضرت حسن، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر ان کو جو ہے نا امیر مقرر فرمایا گیا، 6 ماہ تک وہ رہے۔ تو کس طرح جو ہے انہوں نے
اس تخت و تاج کو، حکمرانیوں کو وہ ٹھوکر ماری اور بیعت نہیں کی، اور لڑائیوں، قتل و غارت، دو مسلمانوں کے عظیم گروپس کو لڑنے سے بچایا، تحفظ دیا، حکمت کا راستہ اختیار کیا، اور معاویہ کے ساتھ ایک طرح سے معاہدہ ہو گیا کہ تم جو ہو جب تک ٹھیک ہے، آگے جو ہے خاندان کو یہ معاملات، یہ سلسلے، یہ جو خلافت ہے، یہ جو حکمرانی ہے، اور یہ آگے شفٹ نہیں کرو گے، یہ چیز بائی ریٹن ہو گئی۔ پھر جب حضرت حسن شہادت فرما گئے، رخصت فرما گئے جہان فانی سے، تو حضرت حسین علیہ السلام سے وہ معاملات ان کے پاس آئے۔ تو تب کیا کیا امیر معاویہ نے؟ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کس طرح آل رسول، اہل بیت اور جید صحابہ کرام جناب ابن زبیر کو اور عبداللہ بن عمر کو اور عبد الرحمن بن صدیق کو، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو، اور بھی جو تھے ان کو کس طرح دھمکیاں دیتے، کس طرح بیعت کے لیے آمادہ کرتے، کس طرح افواہوں کی جو ہے نا وہ تشہیر کرتے۔ تو وہ دیکھیں تاریخ، تو دل جو ہے ان کے معاملات، ان کی چیزیں دیکھ کے چھلنی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح اسلام کو، کس طرح دین کو، کیا انہوں نے تماشا بنایا، کیا کیا، اور ان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے سے، جواب دہی سے ذرا خوف نہیں آیا، ذرا نہیں ڈرے، جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اور محبتوں سے پلنے والے نواسہ رسول حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے ساتھ ایسی جو ہے عناد، منافقت اور ایسی حرکتیں کیسے یہ کرتے رہے، کیا سوچتے رہے؟ کیونکہ یہ کوئی عام بات تو تھی نہیں۔ قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح کر کر کے، زور دے دے کے آپ اہل بیت کی عزت، اہل بیت کے معاملات کو واضح فرمایا، پھر بھی ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو اس میں یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اسلام جو ہے وہ اپنے عروج پہ پھیلنا شروع ہوا، تو یہ جو غدار اور ڈرپوک اور بزدل لوگ تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ایمان کی جو روشنی ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ یہ اب ان کے دلوں میں یہ وہ اس کو خود میں جذب نہیں کر سکے، اس سے یہ محروم رہے، اور اسی مصیبتوں میں اور اسی جو ہے نا غداریوں میں پڑے رہے۔ تو جب ایک طرح سے حضرت معاویہ کا ایک طرح سے ریٹن معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ منتخب کیا، اور چاہا کہ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور لوگوں سے، اور اسے بھی کہا کہ فلاں فلاں جو ہیں صحابہ کا نام انہیں گن کے بتایا کہ وہ صحابہ ہیں، تو وہ اس میں رد عمل کر سکتے ہیں، ریئیکٹ کر سکتے ہیں، جدوجہد کر سکتے ہیں، تو ان سے تم نے نپٹنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو کس طرح پھر اس نے جناب حضرت حسین سے جو ہے وہ میدان کربل میں کس طرح انہوں نے ان کو وہاں روکا اور کیا معاملات کیے، وہ دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تو اس میں اس تاریخ کو پڑھیں، دیکھیں، جانچیں، سوالات کریں اور اس پہ آبزرویشن کریں۔ سب سے اہم بات، قرآن کریم کو پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اور احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اور خود اپنے دل و دماغ سے اس چیز کو اسٹڈی کریں، تو پتہ چلتا ہے کیا معاملات اور کہاں پر کیا چیزیں کس طرح سے
ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگوں میں ان غلط فہمیوں کو کریٹ کیا گیا، ورنہ ایسے تو نہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امام حسن حسین، ان کی روایات، ان کے اقوال، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ کیوں نہیں آگے سے آگے ڈیلیور ہو سکا؟ کیونکہ جب یزید جو ہے اس کی حکومت رہی تو اس نے جو ہے اس طرح سے آل رسول اہل بیت کے خلاف اس نے پورا پروپیگنڈا کیا اور چیزوں کو عجیب طریقے سے جو ہے نا موڈیفیکیشن کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کوئی ابھی بھی بولتے ہیں، ابھی بڑے کتابیں لکھنے والے، بڑی تنقیدیں کرنے والے، بڑی تقریریں کرنے والے یہ میڈیا پہ ہیں، یہ دنیا میں ہیں، اور وہ اسی جو ہے نا اسلامی ایک لبادے میں اور اہل اسلام کے بڑے دائی بن کے وہ جو ہے اسی معاملات میں لگے ہوئے ہیں کہ امام حسین ایک باغی تھے، امام اللہ نعوذ باللہ کے باغی تھے، اور وہ ایک سیاسی جنگ تھی، اور وہ ایک کوئی تخت کی جنگ تھی یا کوئی شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس طرح سے جو حقیقت ہے، جو ایک مارکا ہوا ہے، جن کی پیشین گوئی، جن کی ایڈوانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے گئے اشاروں، اللہ کی طرف سے بتائے گئے معاملات، جبریل امین کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرمایا۔ آپ کی شہادت کو، ان سارے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو، اور یہ حدیث کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ ابھی میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ دین حق کے لیے اور اس کے لیے کھڑے ہونا، بات کرنا، لکھنا، آگے بڑھنا، یہ ہے جناب حضرت امام حسین کا ہمارے لیے میسج، پیام ہے۔ اگر وہ کھڑے نہ ہوتے، وہ لڑتے نہ، اگر وہ بیعت کر لیتے تو کیا معاملات ہوتے، کس طرح جو ہے اسلام کے چہرے کو، اسلام کے دمکتے چمکتے نورانی چہرے کو کس طرح لوگ اور بھی جو ہے نا وہ چیزیں مسخ ہو جاتی اور مس انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جناب امام حسین نے اپنی پورے گھر کو، گھرانے کو لے جا کے اپنی گردن کٹوا کے یہ واضح فرما دیا کہ امام نواسۂ رسول جو ہیں وہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، وہ دین کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جو ہے ایسے لوگوں کی جو اسلامی سانچے میں نہ ڈھلے ہوں، اسلامی اصولوں پہ جو پراپر نہ چلتے ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔